السلام علیکم ناظرین، روشنی کے سفر میں ہوں آپ کا میزبان ساحل چانڈیو اور آپ دیکھ رہے ہیں رفتار ٹی وی نیوز۔ ناظرین، رمضان کی آمد ہے اور اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس تشریف فرما ہے مولانا قاری احمد علی ندیم صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے رمضان کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ بابرکت مہینہ ہے اور پورا سال انتظار میں گزر جاتا ہے کب رمضان المبارک آئے گا۔ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے اور ماشاءاللہ کافی جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ ماشاءاللہ کافی اویرنیس آ رہی ہے اور ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کب رمضان المبارک آئے گا۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا قاری احمد علی ندیم صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آج کا ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان۔ جی ماشاء اللہ۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں رفتار ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے استقبال رمضان کے حوالہ سے کچھ کہنے کا موقع میسر فرمایا۔ شکریہ۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کا مہینہ ہے اور یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ جیسے ابھی نمائندہ صاحب فرما رہے تھے کہ سال بھر ہم انتظار کرتے ہیں کب آئے گا رحمتوں والا مہینہ، بے شک، کب آئے گا برکتوں والا مہینہ۔ اس میں بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں، ہر ایک غریب ہے، امیر ہے، مزدور ہے، دکاندار ہے، ہر ایک اس بات کا منتظر ہوتا ہے اللہ کا مہمان کب آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کس انداز میں کریں گے۔ اللہ کے مہمان کا استقبال اس انداز میں کیا جائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ بے شک، اور رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں جس آدمی کو نصیب ہو گئیں اس کی دنیا بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ بے شک، اللہ نے ایمان والوں پر روزوں کو فرض فرمایا ہے، بے شک، اور روزوں کی رحمتوں سے انسان بھوکا نہیں مرتا۔ اللہ رمضان کی برکت سے اس اپنے بندے کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا استقبال اس انداز میں کیا جائے، امت مسلمہ ویسے مسلم کہ ہمیں خوشی ہے، اور ایسے انداز میں کیا جائے دکاندار ذخیرہ اندوزی نہ کریں، دکاندار ریٹ نہ بڑھائیں، دکاندار رمضان المبارک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس انداز میں رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے، میں اپنے بھائی مسلمان کو فائدہ پہنچاؤں گا، میں اس کی مدد کروں گا۔ اس انداز میں استقبال کیا جائے، میں غریب بھائی کے گھر کے راشن کو دیکھوں، کیا اس کے گھر میں راشن ہے، اس کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے چیزیں ہیں۔ یتیموں کو دیکھوں کہ وہ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رمضان میں اللہ نیکیوں کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور رمضان میں اللہ فرضوں کو اور نفلوں کو فرضوں کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے، اور فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس انداز میں ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں کہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو، نیکیوں کو کس طرح سمیٹیں، ہر لحاظ سے سمیٹیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر شعبہ میں انسان اس بات میں لگ جائے کہ میں ہر انسان کو جو تکلیف دہ ہے اس کو تکلیف کبھی نہ پہنچاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا میں اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعمال نامے میں ایک گناہ بھی نہیں بچتا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، معصوم ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان افطاری کرتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو دعا کرے گا اللہ اس کی قبولیت فرما لے گا۔ رمضان المبارک کی سحری کھانا بھی رحمت ہے، افطاری کرنا بھی رحمت ہے۔ ایک بات عرض کرتے چلوں، یہ خفیہ عبادت ہے۔ روزہ رکھنا خفیہ عبادت، نماز پڑھنا ظاہری عبادت ہے۔ نماز پڑھنے والے کو آدمی دیکھتا ہے، روزہ رکھنے والے کو نہیں دیکھ سکتا، حج کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ روزہ جس کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ روزے دار اگر چھپ کر کھا لے تو اس کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن اس کے دل میں بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں جہاں بھی چھپوں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس انداز سے وہ جب روزے کا استقبال کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہماری زندگیوں میں رمضان اور مبارک آئے اور ہم اس سے مستفید ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے گا کہ ہم اس پیارے مہینے کا استقبال اس انداز میں کریں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، استقبال اس انداز میں کریں، روزہ رکھنے میں، استقبال اس انداز میں کریں، سخاوت کرنے میں، استقبال اس انداز میں کریں، نماز پڑھنے میں، استقبال اس انداز میں کریں کہ ہمارے ہر وقت چلنا پھرنا اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ دکان پہ بیٹھے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ملازم ہے دفتر میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نماز کی پابندی ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے، قرآن سنا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں نصیب فرمائے، ہمیں اس کا استقبال کریں۔ یہ جب واپس جائے اللہ کو جا کر کارگزاری سنائے، تیرے بندوں نے میرا استقبال بڑا کیا تھا، اللہ خوشی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے گا۔ السلام علیکم۔ اچھا، کچھ ہمارے ناظرین تھے، ان کے کچھ سوالات تھے، تو اس حوالے سے ایک بزرگ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، تو اس حوالے سے کیسے ہم کفارہ کا ادا کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا۔ ہاں، اس کے بارے میں یہ کہ ایک بزرگ ہے، وہ اتنا کمزور ہے کہ رمضان المبارک روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی کمزوری میں، ضعف میں اضافہ ہوتا ہے، روزہ اسے تکلیف دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، جب اس کی صحت درست ہو جائے پھر روزہ رکھے۔ اگر اس کیفیت میں نہیں ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، بحالی نہیں ہو سکتی، تو وہ اسے چاہیے کہ فدیہ دے۔ وہ فدیہ کس انداز میں دے کہ کسی کو روزے دار کو جو غریب ہے اس کو اتنے دن کا راشن لے کر دے دے، وہ روزہ رکھے گا، اس کو بھی روزے کا ثواب ملے گا، فدیہ دینے والے کا روزہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ جو ہمارے ہوتے ہیں ناظرین، وہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی بڑی سستی کرتے ہیں روزے میں، تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صحت اللہ نے دی ہے، اس صحت کو غنیمت سمجھیں اور بہانے نہ لگائیں۔ رمضان المبارک آتا ہے، لوگ جا کر ٹیسٹ کروائیں، اوہ میرا دل گھبرا رہا ہے، اوفو، حالانکہ وہ بالکل دیکھنے میں بالکل فٹ فاٹ ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ڈاکٹر سے ریلیف لیتا ہے۔ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ یہ لکھ کر دیں کہ روزہ رکھو گے تو بیماری ختم ہو جائے گی، روزہ رکھو گے تو صحت آئے گی، اور ایسی بیماری جس کے روزہ رکھنے سے بڑے، اس میں روزہ قضا کرنا ضروری ہے۔ ایسی نہیں کہ پیٹ میں درد ہوئی روزہ چھوڑ دیا، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ میں انہیں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، زندگی میں رمضان آئے گا تو اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لو، یہ زندگی میں ایسے نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کو انعام دیا جائے گا، وہ حسرت سے کہے گا کاش کہ میری پوری زندگی رمضان المبارک کے روزے ہوتے، میں ایک روزہ بھی نہ چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ، کیا اچھی بات کی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے مولانا قاری احمد علی ندیم صاحب، انہوں نے استقبال رمضان کے حوالے سے بات کی۔ ہم ان کے بڑے پھر سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ ماشاءاللہ پنجاب سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور ہمارا جو آج کا موضوع تھا استقبال رمضان، تو یہی میں ناظرین کو میسیج دوں گا کہ 11 مہینے کے بعد، انتظار کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، بچوں میں جو ہے وہ شعور پیدا کریں کہ وہ بھی جو ہے روزوں کی طرف آئیں، اور جب تک کے لیے اپنے میزبان ساحل چانڈی کو دیجیے گا اجازت۔ لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور دیکھنا مت بھولیے گا رفتار ٹی وی نیوز۔ اللہ نگہبان۔